تعلیم اور صحت کا بوجھ اٹھا کر ان کو 21ویں صدی کی افرادی قوت پر تیار کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ قوم میں اس بات کو، اس شعور کو ہر سطح پہ اجاگر کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کباتیں ہیں۔ 18ویں ترمیم نے پاپولیشن کو صوبوں کے حوالے کر دیا۔ اب صوبے ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے اپنے صوبوں کے اندر آبادی میں کمی کے پروگرام کو رن کریں، لیکن جب NFC ایوارڈ آتا ہے تو اس میں 82% وسائل کی تقسیم کا تعین اس صوبے کی آبادی سے ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی صوبہ بہت محنت کے ساتھ اپنے صوبے میں آبادی میں کمی واقع کرتا ہے تو دراصل وہ وسائل کی تقسیم میں خود کو نیچے لے جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی صوبے کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ ایک کامیاب پاپولیشن مینجمنٹ کا پروگرام چلا کے آبادی پر قابو پائے، بلکہ ہم نے حالیہ جو مردم شماری کی ہے اور اس کی نگرانی میں کر رہا تھا، تو یہ چیز بار بار سامنے آ رہی تھی کہ ایک بڑی رسہ کشی تھی کہ کون سا صوبہ کتنی زیادہ آبادی اپنی بڑھا کے دکھا سکتا ہے تاکہ وہ وسائل کے اندر اتنا زیادہ شیئر طلب کر سکے۔ تو وہ ہم نے چونکہ ڈیجیٹل مردم شماری کی، ہر گنتی کو جیو ٹیگ کیا اور اسپارکو کے ذریعے سیٹلائٹ امیجنگ کے ذریعے ہاؤس ہولڈز کو میپ کیا، تو ہم وہ ساری ڈسکرپنسیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور کلین کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہ ہوتی تو شاید یہ 2.55% کی فگر کوئی 3% دوبارہ پہنچ گئی ہوتی، جس طرح کے انفلیٹ کرنے کی کوشش تھی ہر کسی کی صوبے کی طرف سے۔ تو اس لیے میرے نزدیک ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اپنے NFC ایوارڈ کے فارمولے کو بھی پروگریسو بنانا ہوگا، اور جو 82% اس میں آبادی کا عنصر ہے، اس کے ساتھ ہمیں ڈیموگرافک ایفیشنسی کو بھی شامل کرنا ہوگا، تاکہ جو صوبہ ایک اچھا پاپولیشن پلاننگ کا پروگرام چلائے اس کو نقصان نہ ہو، بلکہ اس کے اوپر اس کو انسینٹیو دیا جا سکے۔ پرائم منسٹر نے حال ہی میں اس کے بارے میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی ہے۔ ہم نے اس کا اجلاس منعقد کیا اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی نے بھی یہ کہا کہ ہمیں فی الفور ملک میں اس شعبے کے حوالے سے ایمرجنسی کا اطلاق کرنا چاہیے۔ اب جہاں پر ایک طرف ڈائریکٹ انٹرونشنز ہیں کہ آپ اس بات کو انشور کریں کہ لوگوں کو کانٹراسیپٹیوز دستیاب ہوں اور وہ ذرائع ان کے پاس ہوں جن سے وہ آبادی میں اضافے پہ قابو پا سکیں، اس کے ساتھ ساتھ بے شمار دوسرے فیکٹرز بھی ہیں جو دیگر ممالک میں تجربے میں آئے ہیں کہ انہوں نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے آبادی میں کنٹرول کرنے کا، دیٹ از ایجوکیشن آف دا گرلز، کہ اگر ہم بچیوں کی تعلیم کو عام کریں، چونکہ ایجوکیشن آف دا گرل اینڈ دا نمبر آف چلڈرن، اس میں ڈائریکٹ کوریلیشن ہے کہ جو بچیوں کی تعلیم بڑھتی ہے زیادہ حصہ خواتین کا انہیں مواقع دیے گئے کہ وہ روزگار کر سکیں، وہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں آئیں، تو ان کے ہاں پھر اس چیز پہ قابو پانے میں بڑی مدد ملی۔ بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان میں فیمیل ورک فورس پارٹیسپیشن صرف 23% ہے، لیکن اگر آپ دنیا کے ترقی یافتہ ملک دیکھیں جو انہوں نے تیزی سے ترقی کی ہے، ان سب میں فیمیل ورک فورس پارٹیسپیشن 50% پلس ہے۔ سو ہمیں فوری طور پہ اپنی خواتین کی شمولیت ورک فورس میں دگنی کرنی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہوگا کہ جس سے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار کا گورکھ دھندا نہیں ہے کہ ہم نے کتنی آبادی کرنی ہے،
اس آبادی سے ہمارے مستقبل کی کوالٹی آف لائف جڑی ہوئی ہے، اس آبادی کے ساتھ ہمارے مستقبل میں ترقی کی شرح جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم 2.5% سے ترقی کرتے ہیں اور ہماری جی ڈی پی 5% سے بڑھتی ہے تو ہم اس میں سے 2.5% تو ویسے ہی ناک آؤٹ کر دیتے ہیں اور ہم عملاً 2.5% پہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم سب کو، حکومت کو، جو میڈیا ہے اسے، سول سوسائٹی کو، سب کو مل کے کام کرنا ہے۔ میری آخری تجویز جو میں سمجھتا ہوں کہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں مختلف فورمز پہ اسے پیش کرتا ہوں، جب ہم نے 18ویں ترمیم کی تو اس کے پیچھے یہ خیال تھا کہ جب ہم ڈیولوشن کریں گے تو ڈیولوشن سے ان شعبہ جات میں جو وفاق نیچے بھیج رہا ہے کارکردگی بہتر ہو جائے گی، لیکن آپ ایک ایک کر کے وہ سارے شعبہ جات دیکھیں کہ جو 18ویں ترمیم نے ڈیوالو کیے تھے، اگر ان کا نیشنل سکور کارڈ بنائیں تو ان میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی ہے۔ ابھی ہم نے ایجوکیشن انڈیکس جاری کی ہے، پلاننگ کمیشن نے مختلف اضلاع کی، لرننگ آؤٹ کمز کے لحاظ سے انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کا جائزہ لیں تو ہیپیٹائٹس سی دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے پاس ہو چکا ہے، ڈائبٹیز میں ہم دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ گرو کر رہے ہیں۔ آپ تپدق کا جائزہ لیں، ٹیوبرکلوسس کا، ہم 5 پہلے نیشنز کے اندر ہیں۔ پولیو کا جائزہ لیں تو ہم شاید دنیا کے 3 ممالک میں ہیں جہاں پہ ابھی پولیو ختم نہیں ہو سکا۔ اسی طرح جو نان کمیونیکیبل جتنی بھی ڈیزیزز ہیں ان سب کا سکور کارڈ نہایت ہی تشویشناک حد تک خراب ہے۔ اسی طرح اگر آپ پاپولیشن کا جائزہ لیں، اس میں بھی کوئی بہتری نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ تمام شعبہ جات صوبوں کو ڈیوالو کیے کہ صوبے با اختیار ہو کے ان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، تو کیا وجہ ہے کہ آج 15 سال بعد اگر ہم ان شعبوں کا جائزہ لیں تو یہ ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آتی؟ میرے نزدیک یہ میری رائے ہے اور اس پہ قومی بحث ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم اپنی اسپرٹ میں صرف اس پر آدھا عمل ہوا ہے۔ صوبوں نے وفاق سے حقوق لے لیے، لیکن تمام صوبوں نے وہ رائٹس اور پاورز لے کر ان کو اپنے ساتھ جپھا ڈال کے مرکز کے اوپر اپنے پاس لے لیا، اور آج پاکستان کا ہر صوبہ مرکز ہیوی ہے، ٹاپ ہیوی ہے، اینڈ دے فیل ٹو ڈیوالو دوز پاورز ٹو دا ڈسٹرکٹس اینڈ ٹو دا لوکل گورنمنٹس. And to me, every province has become too complex and too big to govern from sitting in their headquarters. پنجاب صرف لاہور سے بیٹھ کے نہیں چلایا جا سکتا، سندھ صرف کراچی سے بیٹھ کے نہیں چلایا جا سکتا، بلوچستان صرف کوئٹہ سے بیٹھ کے نہیں چلایا جا سکتا، خیبر پختونخوا صرف پشاور سے بیٹھ کے نہیں چلایا جا سکتا۔ 18ویں ترمیم کا اگر پرپز ڈیولوشن تھا تو وہ اختیار جس طرح صوبے کی طرف وفاق نے ڈیوالو کیا، ہر صوبے کو اختیارات کو ضلع کی سطح کے اوپر یا لوکل گورنمنٹس کی سطح کے اوپر ڈیوالو کر کے لوگوں کے پاس ان کے گراس روٹس کے اوپر سروس ڈیلیوری لے کر جانا ہوگا تاکہ اس کے اندر بہتری آ سکے۔ مرکزیت کے ساتھ جو صوبے ہیں، جتنا ان کا سائز ہے، جتنا ان کا سکیل ہے، عملاً ناممکن ہے کہ ہم سوشل سیکٹرز کی سروس ڈیلیوری کر سکیں۔ اور اسی سے ایک جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہر صوبے میں سوشل سیکٹر کا جائزہ لیں تو آپ کو زیادہ تر کیسز میں یہ معلوم ہوگا کہ ان سوشل سیکٹرز میں سیکرٹری حضرات کی اوسط ڈیٹ آف ایکسپائری جو ہے وہ 4 سے 6 مہینے ہوتی ہے۔ ہر 3 مہینے بعد، 4 مہینے کے بعد پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا، ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا سیکرٹری بدل جاتا ہے۔ تو کس طریقے سے ہم
ان سوشل سیکٹرز کے اندر کوئی کانٹینیوٹی لا کر کوئی مستقل بنیادوں پہ تبدیلی لا سکتے ہیں. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وسائل بھی درکار ہیں، لیکن وسائل سے زیادہ گورننس کا ایشو ہے کہ ہم اگر بیٹھ کر ان کے لیے ایک ایسا کنسنسس کریں کہ پاپولیشن، ایجوکیشن، ہیلتھ، اس کے اندر جو بھی سیکٹری لگایا جائے ٹھوک بجا کے سلیکشن کریں، لیکن اس کو 2 سے 3 سال کا مینڈیٹ دیں تاکہ وہ نتائج دکھا کے دیکھ سکے. یہ جو بار بار کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، آپ اگر اس کے ساتھ دنیا بھر کے وسائل ان کو لا کر دے دیں گے کوئی نتائج نہیں نکل سکیں گے. اور اسی طرح اگر یہ صوبوں نے اپنی ڈیولوشن نیچے نہ کی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ہم نے مرکزیت قائم رکھی تو پھر لوگ مطالبہ کریں گے کہ شاید ہمیں 4 سے 12 یا 15 صوبوں کی طرف جانا چاہیے، چونکہ اس شکل میں مرکزیت کے ساتھ یہ ناممکن ہے کہ ہم لوگوں کو وہ بنیادی سہولتیں دے سکیں، ملک کی ترقی کے وہ کام کر سکیں جو اس کو درکار ہے. میں ایک بار پھر وزیر صحت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری وزارت جو ہمارا ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے اس میں پاپولیشن is part of our 5 E's framework and we give it topmost priority and we look forward کہ provinces کے ساتھ مل کر ہم اسے کامیاب کریں گے. پاکستان زندہ باد.